एक दूसरा खत है कोरिन्थ की कलीसिया को जो खतूत लिखे गए उनमें से सेकंड वन, दूसरा है 8वां बाब, उसकी हम 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। और आज हम एक बड़ी ख़ास बात करना चाहते हैं। मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि खुदावंद इस कलाम को हमारे आने वाले साल के लिए एज ए इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हमें कायम करने के लिए, हमें मुस्तहकम बनाने के लिए, हमें मज़ीद ज़ोरावर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस कलाम की हम तलावत करेंगे 8वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत। इन दो आयत को हम पढ़ना चाहते हैं। और इसमें लिखा है, पॉल कलाम कर रहा है चर्च से, मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाओ, क्योंकि तुम चर्च से बात हो रही है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन आमीन आमीन। तो जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है, कोरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिखा गया। तो आज हम एक बात करना चाहते हैं, और इस खत का जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, इसके सियाको सबाब के अंदर, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने कुछ बातें की हैं। और हमने पिछले कुछ एक जो हमारे सरमन्स हो चुके हैं उनमें हम बात कर रहे थे, जो हमारा हदिया है, हमारी ऑफरिंग्स हैं, जो हमारा सीड होता है, ये किस तरह हमें खुदावंद के मुकाशफा में हमें कायम करता है, इस्टेब्लिश करता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद खानदानों के अंदर अक्सर उनके जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं टांगों के और बाजू, माएँ क्या करती हैं, एक खास ऑयल होता है जो पट्टों को जोरावर बनाने के लिए होता है, तो वो अप्लाई करती हैं, वो उसकी मालिश करती हैं, मसाज देती हैं उसको। और वो ऑयल वक्ती तौर पर तो लग रहा होता है कि उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बच्चा और उसके जो मसल्स होते हैं वो ग्रोथ भी कर रहे होते हैं और जोरावर भी हो रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारी गिविंग होती है, देना होता है, जिसमें आपका दिल और आपकी खुशी और आपकी खास मर्जी इस तौर से शामिल होती है कि जो कुछ मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा दिल, मेरी मर्जी और मेरी खुशी शामिल है। और खुदावन के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तुम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या करना, मोहब्बत करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले को एक लड़के के लिए कोट किया जो बड़ा अमीर शख्स था, और उसने खुदावंद से सवाल किया कि मैं क्या करूं कि मैं जिंदगी पाऊं। उस खुदावंद ने कहा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैं छोटा ही था जब से मैं हुक्मों पर अमल कर रहा हूं। फिर यीशु ने कहा तुझ में एक चीज की कमी है। उसने कहा वो क्या है? मसीह ने कहा जो कुछ तेरे पास है
اس کو بیچ دے اور جا کر غریبوں میں بانٹ دے. اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا دل غمگین ہو گیا, وہ دکھ سے بھر گیا, وہ غم سے بھر گیا. اور مجھے نہیں پتا بائبل کے اندر میں لکھا ہوا شاید وہ خراج بڑی دیتا ہوگا, وہ اپنی ٹائٹ دیتا ہوگا, ہدیے دیتا ہوگا, چندے بھی کرتا ہوگا, لیکن کرتا اپنے طریقے اور اپنی مرضی سے ہوگا. اس لیے خداون نے پرسیو کیا اپنے اس کے دل کو, خداون جانتا تھا. خداون نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ دے اور غریبوں کو دے دے اور تجھے آسمان پر اجر ملے گا, ایک بڑا صلہ تجھے آسمان پر دیا جائے گا. تو کلام کہتا ہے جب اس نے یہ بات سنی وہ غمگین ہو کر چلا گیا. اور پھر خداون نے کہا امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. تو آگے پھر لکھا ہوا ہے خداون نے کنکلوڈ کیا کہ تو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر, محبت کر. اور اس کا جو ریفرنس ہے, کانٹیکسٹ ہے نئے عہد نامے کے اندر, وہ ہے willingly, اپنی مرضی سے خداون کو دینا. اور اس لیے دینا کہ میں اس کی مرضی کے تابع ہوں, سبجیکٹ ہوں, اندر ہوں اس کی مرضی کے. تو اس سے جو گیٹس آف ریولیشنز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, مکاشفات کے دروازے کھلتے ہیں اور مکاشفات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پال نے اسی چرچ کو پہلے خط کے اندر لکھا 4 باب کے اندر کہ جو مکاشفات مجھے سونپے گئے ہیں میں ان کا مختار ہوں, میں مالک نہیں ہوں. آمین. کلام نازل ہوتا ہے پھر آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں. یاد رکھیں, غور سے سنیے, میں ذاتی طور پر کلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی کے اندر ذاتی طور پر نہ تو میری دعا مجھے راست باز بناتی ہے, نہ میرا روزہ مجھے راست باز بناتا ہے, ایون میری دائیکی یا میرا ہدیہ یا میری کوئی نیکی مجھے راست باز نہیں بناتی. مجھے یسوع کے خون نے راست باز ٹھہرایا ہے, اس کی صلیب نے مجھے راست باز ٹھہرایا, اس کے برا ہونے نے مجھے راست باز ٹھہرایا ہے. اور جب میں نئے سرے سے پیدا ہوا مجھے کسی نیکی کی ضرورت نہیں رہی, مجھے کسی اچھے کام کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ نیکی جو کرتا ہے, جو نیک ہے وہ میرے اندر ہے, اور وہ جب وہ مجھے چلائے گا نیکیاں خود بخود ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ میں نجات پا جاؤں, اس لیے ہوں گی کہ کیونکہ میں نجات پا چکا ہوں. میری دائیکی, میری گیونگ, میری پریئرز, میرے روزے, میری نیکیاں, جو کچھ بھی پھر میں کروں گا وہ میں سلویشن کے تھرون سے کروں گا, نہ کہ اپنی مرضی سے کروں گا. آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. نیکی ضروری ہے, اہم ہے, لیکن نجات کے تخت سے. آمین. تو جب ہم دیتے ہیں ریولیشن, مکاشفہ کھلتا ہے, خدا آسانی محسوس کرے گا آپ پر اپنے آپ کو کھولنے کے لیے. آمین. تو پہلی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہ چرچ فضل کے تحت تھا, فضل کام کر رہا تھا. فضل کیا ہے؟ گریس اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں. اور گریس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے ایسی چیز جس کو ہم حقدار نہ ہو وہ ہمیں دے دی جائے, اس کو فضل کہتے ہیں. ہم نجات کے حقدار نہیں تھے, ہم زندگی کے حقدار نہیں تھے, ہم برکتوں کے حقدار نہیں تھے, ہم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں تھے, کیونکہ ہم نے باغ عدن کے اندر اپنا رائٹ کھو دیا تھا. لیکن یسوع مسیح میں ہم پر دوبارہ سے فضل یہ ہوا کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں, اور وہ گریس کے اندر, فضل کے اندر ہمیں صرف ملتے ہیں. گریس کوئی فیلنگ نہیں ہے, گریس کوئی ٹیچنگ نہیں ہے, گریس
कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको हम अपनी नेकी या अपने काम से हासिल कर सकते हैं। ग्रेस यीशु मसीह की शख्सियत है जो बाप की मोहब्बत है दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ। और कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशगी आ जाती है, हमेशगी आ जाती है। और उस हमेशगी को फिर जमीन पर रहते हुए हमें जानने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हमें कलाम की रोशनी में करने पड़ते हैं। जब हम वो करते हैं तो जो लेयर्स होती हैं, जैसे प्याज के ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है। पहले औरतें जब उसको काट ले पहले वो लेयर उतारी जाती है, फिर एक और लेयर उतारी जाती है, फिर उसको काट कर काबिले इस्तेमाल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। पहले हमारे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है कलाम की। जब हम अब देना शुरू करते हैं, खुदा पहली लेयर को उतारता है, दूसरी को उतारता है, तीसरी को उतारता है, फिर एक वक्त आता है आप काबिले इस्तेमाल बन जाते हैं, यूज के लायक बन जाते हैं। आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू और जो कुछ भी आप बोलते हैं उस पर रूह कुद्स फिर जुम्बश करता है और पाक रूह हमें इस्तेमाल करता है। रूह कुद्स नेवर जुम्बश ओवर आर्टिफिशियल थिंग्स। बनावटी चीजों पर रूह जुम्बश नहीं करता। रूह की जुम्बश थियोलॉजी पर होती है, कलाम की फाउंडेशन सच्चाइयों पर होती है। आमीन। तो दूसरी बात जो अहम बात है जिसको आज हम करना चाहते हैं वो है कि जो जब हम देते हैं इससे होता ये है, इससे ये काम होता है, गौर से सुनना है। जब हम देते हैं तो इससे जो मुकद्दसीन होते हैं उनकी खिदमत की जाती है। मुकद्दसों की क्या की जाती है, खिदमत की जाती है। कलाम के अंदर लिखा हुआ है नेकी करो, क्या करो, नेकी करो, लेकिन पहले अहले ईमान के साथ। अहले ईमान से मुराद मसीह यीशु की कलीसिया, मसीह यीशु का बदन, मसीह यीशु की दुल्हन, मसीह यीशु के पैरोकार, मसीह के शागिर्द, मसीह के रसूल, नबी, चरवाहे, एवेंजलिस्ट, प्रोफेट्स। मसीह यीशु का जो एक सिस्टम है, उसकी बॉडी है जमीन पर। फर्स्ट लव बिलोंग्स टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए जो कलाम है गैलेशियन चर्च को लिखा गया, इसके अंदर पॉल ने टीचिंग हमें यह दी है कि नेकी करो, लेकिन पहली नेकी किसके साथ करनी है, अहले ईमान के साथ, मसीह की दुल्हन के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, उसके चर्च के साथ। और इसी खात के अंदर एक और बात लिखी हुई है, तालीम पाने वाला यानी कि शागिर्द, तालीम देने वाले को, उस्ताद को जितनी भी उसके पास अच्छी चीजें हैं, उसका उस्ताद उन सारी चीजों का शरीक है, उसका राइट है, कोई मजबूरी नहीं है। शागिर्द की जिम्मेदारी है अपने उस्ताद की जरूरत को पूरा करना, उस पर इन्वेस्ट करना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप करके आप सामने आ जाए या आपका नाम लिया जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मसीह और उसकी कलीसिया में ये काम नहीं होता। ये काम खुशी से किया जाता है, दिल से किया जाता है, जज्बे से किया जाता है, पूरी लगन से किया जाता है, पूरी ताकत से, पूरी अकल से किया जाता है। जब अकल फेल हो जाए, ताकत फेल हो जाए, फिर भी खुदा का कलाम उठाएं और कहें ये कलाम कहता है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अगर मुझे अब समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में यही ना समझने आने वाली चीज मेरे लिए मुकाशफा बन जाएगी, मेरे लिए बरकत बन जाएगी, मेरे लिए गवाही बन जाएगी। गवाहियां जो होती हैं
وہ مشکل حالات سے پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی مشکل میں نہیں گئے آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ اگر آپ کبھی مصیبت میں نہیں پڑے آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ اگر ہم کبھی طوفانوں میں سے نہیں گزرے، اس نے وعدہ کیا ہے جب تو طوفانوں میں سے گزرے گا میں تجھے سنبھالوں گا، آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. پانی پر یسوع چل کر آ رہا تھا، کہتے ہیں بھوت ہے بھوت ہے بھوت ہے، لیکن یسوع نے کہا ڈرو نہیں میں ہوں. پھر پترس نے کہا مجھے حکم دے میں پانی پر چلوں. پھر پترس بھی یسوع کی طرح پانی پر چل رہا تھا. جن چیزوں کی پہلے اس کو سمجھ نہیں تھی، طوفان ہے، یسوع آ گیا، سمجھ نہیں یسوع ہے، لیکن جب یسوع نے کہا کم آ جا تو وہ بھی پانی پر چلنا شروع ہو گیا. جب ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں پھر گواہی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کون تھا؟ یسوع تھا. ہم میں سے کوئی بھی شاید یہ سوچ رہا ہو میری محنت نے مجھے یہ کر دیا ہے، میرے علم سے یہ ہو گیا، میری باتوں سے یہ ہو گیا، میری چلاکی سے یہ ہو گیا، میری ہوشیاری سے یہ ہو گیا، میں بڑا زوراور شخص ہوں اس لیے ہو گیا. اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں آپ خدا کے کلام کے آئینے کی روشنی سے بہت دور ہیں. اس لیے جو ہماری گیونگ ہے اس کا مقصد ہے مقدسوں کی خدمت کرنا، اور مقدسوں میں سب سے پہلا حصہ استادوں کا ہوتا ہے، ٹیچرز کا ہوتا ہے، پاسٹرز کا ہوتا ہے، پروفٹس جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، چرچ کے اندر جو چرواہے ہوتے ہیں ان کا پہلا حصہ ہوتا ہے. پھر ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ مقدسوں کی خدمت کرتے ہیں. آمین. تو بات یہ ہے چوتھی آیت کے اندر پال نے کہا اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی. آمین. خدمت کیا ہے؟ یہاں پہ لفظ ہے گریک کا ڈیاکنویا جس کا مطلب ہے، ٹرانسلیشن کی گئی ہے ٹو سرو، ٹو پرسیو، پیروی کرنا، کسی کی ضرورت کی دیکھ بھال کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ریڈی رہنا. اور مریم ویبسٹر ڈکشنری کے اندر لفظ جو سروس ہے، خدمت، اس کا مطلب ہے کسی کے لیے فائدہ مند ہونا، کسی کو فائدہ پہنچانا. اور ایک ترجمہ ہے مریم ویبسٹر ڈکشنری کے اندر اس لفظ کا، مریم ویبسٹر ڈکشنری کہتی ہے قابل استعمال ہونا، استعمال کے لائق ہونا، ایسی چیز جس کو استعمال کیا جائے. نئے اور بلیسنگ کرس یہاں پہ نہیں ہے. بلیسنگ کرس اور میں ایک پارک کے اندر گئے ہوئے تھے، تو واپسی چلو پارک بوٹانیکل گارڈن کے اندر، تو جب ہم واپس آئے تو بلیسنگ کرس کو میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے کچھ کھا لینا چاہیے. تو ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل پر رکے کھانا کھانے کے لیے، تو پیسے بہت کم تھے، تو ہم نے مختصر چیزیں لی، 2 ٹکیاں، 2 نان اور کچھ وہ ہوتی ہے چٹنی جسے کہتے ہیں سوس. تو ہم نے کھائی تو ہمارے بنے 40 روپے، ٹوٹل 50 تھے. تو ایک بچہ تھا چھوٹا سا، بالکل 5 سال کی شاید اس کی عمر تھی. تو اس نے کیا کیا، وہ میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے آپ کیا کھائیں گے، آپ کا آرڈر کیا ہے. وہ آرڈر لے کر آیا، پانی لے کے آیا. جب ہم کھانا کھا چکے تو اس کے چہرے پر وہی خوشی تھی، وہی مسکراہٹ، اور مجھے وہ میسج یہ دے رہی تھی کہ یہ بچہ بغیر لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی تمے کے، یا بغیر کسی فائدے کے یہ خدمت کر رہا ہے. تو 10 روپے باقی تھے ہمارے پاس. میں
اس کی خدمت کو دیکھ کر میرے دل کے اندر اتنی محبت اس کے لیے پیدا ہو گئی، جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے اسے دے دیا۔ تو جب ہم مقدسوں کی خدمت کی شراکت کے لیے ریڈی رہتے ہیں، آپ خدمت تو مقدسوں کی کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن جس بدن کی آپ خدمت کر رہے ہیں اسے مسیح کا بدن کہتے ہیں، اور جو کچھ مسیح کے پاس ہے وہ پھر آسمان سے آتا ہے، اور اسے فیور کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں، اسے زندگی کہتے ہیں۔ جو کچھ آسمان کی جیب میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آسمانی جیب میں کھل جائے تو آئے، پھر ہم اگلے سال کی 25-26 تاریخ والے دن اپنے خزانوں کو کھولیں، اپنی زندگیوں کو کھولیں، اپنے حالات کو کھولیں، تاکہ آسمانی جیب کھل جائے۔ آسمانی جیب کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے آسماؤ پوری دائرہ کھلاؤ، ذخیرہ خانہ کے اندر آسمانی میں دروازے کھولوں گا۔ آسمانی دروازوں کو کھلوانے کا ایک ہی وے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مقدسوں کی خدمت کے لیے تیار رہیں۔ آمین آمین، یس۔ تو بات یہ ہے، جس بات کو پال لکھ رہا ہے، پال کا کرائے یہ ہے کہ ہمیں مقدسوں کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ اور جن مقدسوں کی خدمت کی بات ہو رہی ہے وہ یروشلم کے اندر چرچ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس اب روٹی نہیں رہی، پیسے نہیں رہے، چیزیں نہیں رہی، غربت کا شکار ہو گیا ہے، پیسہ نہیں ہے، اور پھر اس چرچ پر ایذا رسانی ہو رہی تھی، انہیں ستایا جا رہا تھا۔ آؤٹر اور انر فورسز جو تھی وہ اس چرچ کو تنگ کر رہی تھی، ستا رہی تھی۔ تو جب پال نے سنا اور دیکھا تو پھر پال کے دل کے اندر یہ بات آئی، اور پال نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس دفعہ، ہم پہلے بھی اس دفعہ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم چندے کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے پیسہ، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پیسے کو مقدسوں کی جو خدمت ہے اس پر سرو کریں گے۔ ڈیاکنویا کا مطلب ہے آپ ویٹر ہیں، ڈیکن لفظ اس سے نکلا ہے، اور ڈیکن جو ہوتا ہے چرچ کا وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کام کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور اس کا لٹرل مطلب ہے گریک کے اندر ٹو ریز دا ڈسٹ، اتنی طاقت سے کام کرنا کہ جب آپ چل رہے ہوں آپ کے چلنے سے جو مٹی ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے، اتنے پیشن سے آپ کام کریں، آپ وہ مٹی بولے کہ یہ خدمت کرنے والا سچا انسان ہے، اس کا دل ٹھیک ہے، اس کی خدمت ٹھیک ہے، اس کے ارادے ٹھیک ہیں، اس کے منصوبے ٹھیک ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آمین آمین۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ان شارٹ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ جو گریک اور رومن تھے وہ خدمت کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو لفظ ڈیاکنویا ہے یہ بہت ہی کم تر حیثیت رکھتا ہے ہمارے سامنے۔ ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہم حکومت کے اندر ہیں، اور گریک کہتے ہیں ہم نے حکومت کی ہے، اور دنیا کو نالج، میڈیکل کا نالج دینے والے ہم ہیں، سائنس کے بارے میں انفارمیشن دینے والے ہم ہیں۔ اور اس لیے گریک اور رومن جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی حقیر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی نیچے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ اس لفظ کا تعلق مسیح یسوع کی دنیا کے ساتھ ہے، شاید اس سے بھی پہلے کا ہوگا، تو یہ لفظ غلاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ غلاموں کی خدمتیں والنٹیئرلی ہوتی تھی، رضاکارانہ ہوتی تھی،
اور جو ڈیاکنویا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اپنی رضا سے کسی کے ٹیبل پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس کی ضرورت کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. گریک اور روم کہتے تھے جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. یہ گریک اور یونانی اور رومی ذہن ہے، ان کی تعلیمات ہیں. لیکن یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے ہر کلچر بنایا ہے، جو ہر کلچر کا، ہر زبان کا مالک ہے، جب وہ زمین پر آیا وہ خدمت کے لیے آیا. کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع نے خود کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے. اور خدمت کس حد تک کرے کہ اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. جو خدمتیں کی جاتی ہیں مقدسوں کی قربانی کے طور پر، خدا انہیں رینسم کے طور پر دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ فدیے کے طور پر دیکھتا ہے. جب فدیہ دیا جاتا ہے آزادی آتی ہے، مخلصی آتی ہے، چھٹکارا آتا ہے، اور بڑی بڑی جو برکتیں خدا نے انسان کے لیے رکھی ہوتی ہیں ان کو خدا رینسم میں ریلیز کرتا ہے. اور جو رینسم لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ یسوع مسیح کی قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اور مسیح کی قربانی کا مطلب ہے ساری دنیا کی نجات. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ہدیہ جو مقدسوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا اس کو کس قدر وائڈ دیکھتا ہے. اوہ واہ! پہلے بھی بتایا جا رہا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا 50,000 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ یسوع وہاں پر موجود ہے کہ نہیں. Is Christ there or not? تو جب مقدسوں کی خدمت کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ مختصر ایک کہانی ہے. جب میرا ہدیہ خدمت کرتا ہے مقدسوں کی تو کیا ہوتا ہے؟ جب میرا ہدیہ مقدسوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، یہ ایک کہانی ہے پرانے عہد نامہ کی. ایک نبی ہے، ایک عورت ہے جس کا نام نہیں بتایا گیا. اس کے جو علاقہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کا شوہر ہے اور بیوی ہے اور نبی ہے، اور اس نبی کا ایک شاگرد ہے. اس میں 4 کریکٹرز ہیں اور 5واں انویزیبل ہے. 5واں جو کردار ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ کام کر رہا ہے اس کہانی کے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، شونیمی عورت نے دیکھا کہ الیشا آیا ہے اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا اور اپنے گھر لے گئی. جب وہ چلا گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ یہ جو پاسٹر آیا ہے، یہ پادری صاحب جو آئے ہیں نبی، اس وقت ہم اپنی موجودہ زبان کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا شخص ہے، یہ مقدس ہے، اور انہیں کیسے پتا چلا ہوگا کہ he was a holy man. میں یقیناً اس بات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ انہیں برکت ملی ہوگی. انہوں نے محسوس کیا ہوگا وہ جو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا. تو اس عورت نے کہا یہ مقدس آدمی ہے، اور انہوں نے ایک پلان کیا کہ دیوار ہے ہماری، اس پر ایک کوٹری بناتے ہیں، اس میں ایک پلنگ، ایک ہم میز رکھیں گے، ایک چوکی لگا دیں گے، ایک شمعدان لگا دیں گے تاکہ جب کبھی بھی آئے وہ وہیں رہے. اور کلام کے اندر لکھا جب اگلی دفعہ الیشا آیا تو وہ سارا کام ہوا اسے ملا، اور وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں گیا اور وہاں پر ٹھہر گیا. اور اگلے ہی دن پھر اس نے کہا اس عورت نے تو ہماری بڑی فکریں کی ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے.
इसके लिए सिफारिश कर देते हैं इंसानों से, बादशाह से, फौज के सरदार से। उस औरत ने कहा नहीं, मैं अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसके शागिर्द ने कहा कि मालिक इसके पास बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, ये कपल बांझ है। उसने कहा इसको बुला, वो दरवाजे पर खड़ी। उसने कहा आने वाले दिनों के अंदर तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। उसने कहा मैं अपने लोगों के दरमियान रहती हूं, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। और कलाम के अंदर लिखा अगले साल मुआयना वक्त पर उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। वो बड़ा मर गया और उसने बच्चा जब मर गया तो उसने अपने शौहर को कहा मुझे गधा दे ताकि मैं नबी के पास जाऊं। और मैंने तो नबी से नहीं कहा था कि हमें बरकत दे दो, हमें बेटा दे दो। अब जब दिया है तो ये मर गया है। उसके शौहर ने कहा तू कहां जाना चाहती है, क्यों मिलना चाहती है? आज नया चांद नहीं है, मैं क्रिसमस वाले दिन चर्च जाऊंगा। आज क्रिसमस नहीं है, ईद नहीं है। उसने कहा आज ना तो कोई ईद है ना नया चांद है, तू क्यों कर जाना चाहते हैं? उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा शलूम, पीस, सलामती है। कहां पर? प्रॉफिट की हजूरी के अंदर देयर इज पीस, सलामती है नबी के पास। और उसने सलामती बोली। आने वाले साल के अंदर जो मुर्दा हालात हैं इनकी तरफ ना देखें, उन पर पीस बोले। कहें जो कुछ मैं बीज बोने वाला हूं ये नबी का काम करेगा, ये प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट की हजूरी के अंदर सलामती थी। उसने कहा शलूम, बच्चा मरा हुआ है, डेड बॉडी है, बदन से रूह निकल गई है। स्टिल शी स्पोक पीस, पीस, सलामती, सलामती। शागिर्द डरे हुए थे, यीशु आ गया, वो कांपना शुरू हो गया। कौन आ गया? यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर यीशु आ गया, डरे हुए थे। यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो, पीस। नबी के पास गई, उसने कहा मैं तो मुंडा ही नहीं मांगया, तू क्यों दे देता है? उन्हें कहता दिल परेशानी पर खुदावन ने मैनू नहीं दसिया। बात बात खुदा आपको परेशान होने देता है। क्यों? ताकि आप उसकी हजूरी का गहरे तौर पर तजर्बा करें, उस तरीके से करें जैसा आपने कभी नहीं किया। आमीन। इन शॉर्ट, मुख्तसरन दो एक बातें हैं। पहली बात, जब हम बोते हैं, देते हैं, इससे क्या होता है? इससे ये होता है, आमीन, 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 जो कुछ आ रहा है वो अगले साल आपके साथ हो सकता है। बताएं बताएं, आगे जो कुछ आ रहा है वो आपके साथ हो सकता है, वो आपके साथ हो सकता है। आमीन। बात यह है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये औरत प्रॉफिट की हजूरी के अंदर है। नेक्स्ट ईयर आई बिलीव, मेरा ईमान है, टू फोल्ड ब्लेसिंग इस चर्च पर नाज़िल होगी। कितनी किस्म की? दो तरह की। पहली प्रोफेटिक, दूसरी अपोस्टोलिक। प्रोफेटिक एंड अपोस्टोलिक, ये दोनों बरकतें नेक्स्ट ईयर हमारे इस चर्च पर होवर करेंगी। और 31 तारीख 10 से 12 बड़ा प्रोफेटिक टाइम है। रोजा रखें, दुआ में रहें। और 31 वाले दिन रात 10 से 12 इबादत है। ठीक 11 बजे कलाम शुरू हो जाएगा। और जो कलाम खुदा ने दिया है इस चर्च को, हमें, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये बात कर रहे हैं,
تو خدا نے جو کلام یسایہ کی کتاب میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے بڑا کام ہونے والا ہے آنے والے سال۔ آپ زندہ ہیں اس کورڈ کے اندر، اس سے بڑا کام کیا ہے؟ آمین۔ تو آگے بڑا خاص چیز آ رہی ہے نیکسٹ ایئر۔ پروفیٹک انوائنٹنگ کیا کرے گی؟ پروفیٹک انوائنٹنگ نیکسٹ ایئر آپ کی آنکھیں کھولے گی کہ آپ مقدسین میں اور دنیا میں فرق کر سکیں۔ نیکسٹ ایئر، اگلے سال پہلی برکت جو شونامائٹ وومن کو ملی، she started to recognize the right things۔ اس نے ٹھیک چیزوں کی پہچان حاصل کرنا شروع کر دی، اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ پہلی بات جو اس شنیمی عورت کے دل میں اتر گئی وہ یہ تھی کہ اس نے پہچاننا شروع کر دیا مقدس کیا ہے اور دنیا کا کیا ہے، ورلڈلی سسٹم کیا ہے، پروفیٹک اور ہولی کیا ہے۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ریکگنائز کیا، اس کا مطلب ہے یاڈا، اور یاڈا کا مطلب ہے پرسیپشن، نظریہ، معلومات، اور اپنی سینسز کے اندر آپ کو ٹھیک اور غلط کی سمجھ آئے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اور یہ عبرانی لوگوں کے نزدیک جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ریلیشن شپ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میاں بیوی کا جب پاک نکاح ہو جاتا ہے تو ان کا جو تعلق بنتا ہے، عبرانی کہتے ہیں جب کوئی خدا کو جان جاتا ہے تو اس کا اور خدا کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میاں اور بیوی کا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، خدا کو اپنے آپ کو کھولنا آپ پر آسان ہو جاتا ہے۔ خدا محسوس کرتا ہے، آسان محسوس کرتا ہے، پھر خدا اپنے آپ کو آپ پر کیا کرتا ہے، کھولتا ہے، مکاشفہ نازل ہوتا ہے، کلام نازل ہوتا ہے۔ جو یرمیہ ہے غار کے اندر ہے، ایلیا غار کے اندر ہے، کلام نازل ہو رہا ہے اور انہیں پتا ہے کون بول رہا ہے۔ دنیا کے اندر مشکل حالات کے اندر پرسیپشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ریچسٹ وومن ہے، امیر عورت ہے، اس کا شوہر امیر ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، گدھے ہیں، بیل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن still they are barren، بانجھ ہے۔ لیکن ایک دن ایک نبی آیا اور اس کی انہوں نے خدمت کی۔ جب مقدسوں کی خدمت، شراکت کی خدمت ہوتی ہے تو پہلی برکت آپ کو ملے گی، اگلے سال آپ کو ٹھیک اور غلط کے اندر تمیز کرنا آئے گا۔ آمین۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے، میری اسپرٹ کے اندر ہلچل ہے۔ I have never seen a man like this۔ میں نے ایسا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ الیشا، جس کے نام کا مطلب ہی حضوری ہے، خدا کی حضوری جس میں فلنس ہو، جس میں پیس ہو، جس میں آنکھیں کھولنے والی برکت ہو، جس میں زندگی دینے والا دم ہو، جس میں کلام کرنے کی قدرت ہو، جس میں آنکھیں کھول دینے والی جرأت ہو، اور جو ایسا کلام، ایسی حضوری جو گدھوں کو مجبور کرے، گدھے بنے، انسان بنے، پتھر چلائے اور مسیح کا مکاشفہ لوگوں پر کھولے۔ آمین۔ یسوع کو کہتے ہیں استاد، ربی،
اپنے شاگردوں کو کہ بند ہو جائے. یسوع نے کہا آج اگر یہ بند ہوتے ہیں تو خدا پتھروں کو زبان دے گا کہ وہ میری تصدیق کریں. اگر ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر شکی بیٹھا ہوا ہے یا اپنے دل کے اندر اس بات کو لے کر بیٹھا ہوا ہے مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا, تجھ سے واقعی نہیں ہوگا, اگر تو آج خدا کے کلام پر ایمان لائے گا خدا تیرے حالات کو اس طرح موڑے گا کہ تو وہ کام کر سکے. آمین. 5 منٹ نیکسٹ. کلام بڑا زوردار ہے مجھے پتا ہے, اور ریکگنیشن انگلش کے اندر ہے ریکگنیشن, اور یہ کتاب پڑھائی ہوئی ہے پاسٹر مائیکل نے بچوں کو, لا آف ریکگنیشن, جس کا مطلب ہے پہچان کا قانون, چیزوں کو سمجھنے کی برکت, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی برکت, چیزوں کو ان کی اسپرٹ کے اندر سمجھنا, اپنے طریقے سے سمجھنا, شاید غلط سمجھ آ جائے, چیز کو چیز کے مطابق سمجھنا, یہ ٹھیک فہم ہے, ٹھیک سمجھ ہے, یہ ٹھیک وزڈم ہے. ریکگنیشن, جب تک ہم فہم یا سمجھ یا پہچان حاصل نہیں کریں گے ہم چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے جیسی ان کی اہمیت ہے. غور سے سننا ہے, پھر ہم دعا کرتے ہیں. متی کی انجیل کے اندر 8ویں باب کے اندر ایک واقعہ ہے. ایک صوبے دار تھا جس کا خادم بیمار ہے, مفلوج ہے, فالج ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. غور سے سنیے. اور وہ یسوع کے پاس آیا, یسوع کو بتایا. مسیح نے کہا میں آ کر اسے شفا دوں گا. اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے آئے, تو یہاں سے کہہ دے میرا خادم شفا پائے گا. اس نے کہا جس طرح میں کسی کے تابع ہوں میرے بھی تابع ہیں لوگ. جب میں کسی کو کہتا ہوں جا وہ جاتا ہے, جب کہتا ہوں آ وہ آتا ہے. اور یسوع کو اس کے ایمان نے شیک کر دیا. کلام کے اندر لکھا, لٹرل لکھا ہوا ہے, یسوع نے تعجب کیا. اور مسیح نے پھر کہا ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم یہاں پر پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھے ہوں اور باہر ایک پھٹی قمیض والے انسان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہو. اس نے کہا, مسیح نے پھر ایک کلام دیا. غور سے سنیے گا, غور سے, پھر ہم دعا کریں گے. مسیح نے کہا اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں ہے. اور یسوع نے کہا بہت سے پورب سے پچھم سے آئیں گے اور خدا کی بادشاہی کو حاصل کریں گے, لیکن گھر کے لوگ بادشاہی کے فرزند اندھیرے میں پھینکے جائیں گے. اس سال اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان لا کر اپنی طاقت سے زیادہ بیج نہیں بوئیں گے, شاید آپ کو نیکسٹ ایئر بھی اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے. باہر سے لوگ لائے گا خدا. اس برکت کا خدا رخ موڑ دے گا اس ہاؤس پر جو نازل ہونے والی ہے. خدا غیر قوموں کو لائے گا, دوسرے چرچز سے خدا لوگوں کو لے آئے گا اور وہ دیں گے. اور مسیح یسوع نے آخر پر پتہ کیا کہا, جیسا تو نے ایمان رکھا تیرے لیے ہو جائے. اور کلام کے اندر لکھا the same time immediately فوراً اس کا خادم شفا پا گیا.
बात मैं क्या बताना चाहता हूं, सूबेदार ने यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज किया, उसने वैल्यू पुट की यीशु के ऊपर, यीशु को उसने वो अहमियत दी जो मसीह की अहमियत थी, उसने यीशु की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया, इख्तियार को रिकॉग्नाइज किया। आज हम खुदा की मोहब्बत पर तो यकीन रखते हैं, खुदा की शायद इख्तियार पर हम भरोसा नहीं करते। खुदा के इख्तियार पर सिर्फ उस वक्त भरोसा होता है जब कलीसिया मुकद्दसों की खिदमत की शराकत को देने के लिए तैयार होती है। मुझे पता चलता है उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, आप जो कुछ मर्जी करते हैं, मुझे और इस चर्च को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सारी दुनिया हासिल करें, अपनी जान का नुकसान करें, क्या फायदा। आमीन। उसने यीशु पर वो अहमियत यीशु को दी जो यीशु की थी। जीसस वॉज अथॉरिटेटिव पर्सन, यीशु बाइख्तियार शख्सियत थी, और उसने यीशु को सिर्फ ताज्जुब में नहीं डाला, गौर से सुनना है। मैं आखिरी बात, फिर बरकत दुआ करते हैं, आखिरी बात इसको अपने दिल में बिठा लें, लास्ट थिंग, वाकई आखिरी बात। अभी 1 घंटा और मैं आपको, उसने सिर्फ यीशु को ताज्जुब में नहीं डाला, यीशु ने कहा, उसने कहा तू यहां से क्या है, यहां से क्या, तो मेरा खादिम क्या करेगा, शिफा पाएगा। यहां से क्या है, उसने ना सिर्फ यीशु को ताज्जुब में डाला, उस गौर से सुनना, गौर से, उसने यीशु की डिविनिटी को भी हिलाया। डिविनिटी से मुराद पता क्या है, यीशु का खुदावंद होना। नेक्स्ट ईयर अपना हदिया मसीह की मोहब्बत के साथ साथ उसके इख्तियार में दे। उससे क्या होगा, खुदा का जितना भी डिवाइन सिस्टम है, खुदावंदियत का सिस्टम है, वो काम करेगा। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा दूरो नजदीक का खुदा है। उसने यीशु की शख्सियत को नहीं, उसकी डिविनिटी पर भी असर अंदाज हुआ, और यीशु ने कहा जा, जैसा तूने कहा तेरे लिए हो जाए, और एट वंस, इमीडिएट बरकतें अगले साल आ रही हैं, फौरन से मिलने वाली। कौन सी? फौरन से, आंखें रोशन, बीमारी से शिफा, कलाम की समझ, हिकमत आ जाएगी, ठीक पहचान आ जाएगी खुदा की। That's my Christ, that's our Jesus, ये हमारा यीशु है। उसने कहा तेरा खादिम शिफा पाए, और क्या हुआ, उसी घड़ी at the same time servant was healed। और इसमें 3 दफा लफ्ज हीलिंग आया है। पहला लफ्ज हीलिंग का पता क्या है, ग्रीक में उसका मतलब है मैं उसका खुद डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी हिज फिजिशियन। यीशु ने ये कहा असल में से कि मैं एज ए फिजिशियन उसको शिफा दूंगा। जो अगले 2 लफ्ज शिफा के, इसका मतलब है उस जैसे जहन्नुम की आग में कोई तड़पता है, उसको वहां से निकाल लेना और उसके गुनाह माफ कर देना। इसलिए याकूब ने कहा अगर तुम में कोई बीमार हो, बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मल कर मसा करके उस पर दुआ करेंगे। अगर उस शख्स ने कोई गुनाह किया होगा, खुदा उसे भी माफ कर देगा। नेक्स्ट ईयर